میں کچھ پڑھ کے تو آیا نہیں، میں تو سوڈان سے سیدھا آپ کے پاس آ گیا، تو جو یادداشت میں ہے وہی آپ کو بتا رہا ہوں۔ والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى۔ وہی نہیں آئی کچھ دن تو قریش کہنے لگے ودع ربہ وقلا، اس کا رب اسے چھوڑ گیا، اس کا رب اس پہ ناراض ہو گیا۔ تو ایک دن حضرت خدیجہ کے منہ سے بھی نکل گیا کہ یا رسول اللہ، اللہ تو نہیں ناراض ہو گیا، اپنوں کی بات تو کھا جاتی ہے۔ اپنوں ایک حکایت ہے، سچ جھوٹ ہونے کا تو اتنا پتہ نہیں، لیکن لکھی ضرور۔ منصور حلاج کو سمجھا نہ لوگوں نے، سولی پہ چڑھ کے اس کو لے جا رہے تھے، قتل کر رہے ہیں، تو ان پر سنگواری ہو رہی تھی، لوگ مار رہے۔ تو ابوبکر شبلی نے ایسے ایک کنکر اٹھا کے یوں مارا، تو انہوں نے کہا ہائے، تو پہلے چپ جا رہے تھے، ہائے، تو لوگوں نے کہا اتنے پتھر پڑے تو نے اف نہیں کی، اس کے کنکر پر تیری ہائے کیوں نکلی؟ کہا یہ مجھے جانتا ہے، تم مجھے جانتے نہیں ہو، تم سے کیا گلا؟ اپنوں کی بات کھا جاتی ہے۔ اما خدیجہ کے منہ سے نکل گیا یا رسول اللہ، اللہ تو نہیں ناراض ہوگی، اللہ نے تو نہیں چھوڑ دیا۔ ساتوں آسمان لرز اٹھے اور عرش پہ کپ کپی تاریخ ہوگی، جبریل پسینوں پسینے، والضحى واللیل، جیسے سانس نہیں پھول ہوتا، یہ اس انداز میں صورت آئی ہے، والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى۔ یہ لہجہ ہے یہاں، پھولا ہوا ہے جبریل کا سانس، کہ ایک مطلب ہے مجھے قسم ہے اس چمکتے دن کی، اندھیری رات کی، تیرے رب نے تمہیں نہیں چھوڑا، تیرا رب تجھ پہ ناراض نہیں۔ اس کے دو ترجمے کیے ہیں امام رازی نے، وہ بتانا چاہتا ہوں۔ دو ترجمے اور والضحى، اے میرے محبوب مجھے تیرے روشن علم کی قسم، واللیل اذا سجا، مجھے تیری ستاری کی چادر کی قسم جس میں تو امت کے عیب داروں کو چھپا لیتا ہے۔ ایک تیسرا ترجمہ جو اگلے مضمون سے زیادہ مناسبت اور مطابقت رکھتا ہے، والضحى، اے میرا محبوب مجھے تیرے حسین چہرے کی قسم، مجھے تیرے روشن چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، مجھے تیری سیاہ زلفوں کی قسم، ما ودعک رب، میں تمہیں چھوڑ سکتا ہوں؟ میں تم پہ ناراض ہو سکتا ہوں؟ ساری دنیا تیرے لیے، آخرت تیرے لیے، ہاں دنیا گزرگاہ ہے، اصل تیرے لیے آخرت ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یہ آیت ہمارے نبی کی شان میں سب سے بلند ہے کہ وہ رب جو مجھے آپ سب کو کہتا ہے کہ ساری دنیا کے انسانوں اپنے اللہ کو راضی کرو، سارے رسولوں سے کہا اپنے اللہ کو راضی کرو، عَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ، موسیٰ علیہ السلام نے دوڑ لگائی، اللہ تعالیٰ نے پوچھا دوڑ کے کیوں آئے ہو؟ کہا کہ تو خوش ہو جائے، راضی ہو جائے۔ تو اللہ نبیوں سے بھی کہتا ہے مجھے راضی کرو، ہمیں بھی کہتا ہے مجھے راضی کرو، اور وہ اللہ کہتا ہے اپنے حبیب سے میرے محبوب میں نے تمہیں راضی کرنا ہے۔ فتح، یہ فا کا جو لفظ، فا کا جو حرف ہے فا، یہ یہاں انتہائی خوبصورت مطلب دے رہا ہے، فا فترضى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ تو اللہ نے اپنے محبوب سے عشق کیا ہے، نقل اتار لو، اندر کوئی نہیں اتنا دیکھا جائے گا، نہ اندر ٹھیک نہ ہو تو باہر کا کیا فائدہ؟ ارے اللہ کے بندو، تم یہ ان سے کہو یہ وردی والوں سے ہندوستانی پولیس مین کی وردی پہن کے آ جائیں اور کہہ دیں اندر بھی ٹھیک ہونا چاہیے، باہر دی کڑی کر لیں، پھر ان کو نوکری ملے گی؟ کیوں بھی یونیورسٹی والے ان کو نوکری دو گے؟ کیوں؟ وہ تو دشمن کے روپ میں، یہ غیر کے روپ میں آ گیا۔ سعید انور کی مجھ سے بھی بڑی داڑھی ہے ماشاءاللہ، مجھ سے بڑی پگڑی بنتی، 2001 میں پہلا سے روزہ اس نے میرے ساتھ لگایا۔ تو عمران خان اور یہ دونوں گئے امریکہ، ایک ہی جہاز میں تھے قدرتی، تو اس کو امیگریشن والوں نے کچھ بھی نہیں کہا آپ تشریف لے جائیں، عمران خان کو پکڑ لیا، 2 گھنٹے بٹھائے رکھا، وہ بالکل باؤ اور وہ مولوی۔ تو جب وہ باہر نکلے تو عمران نے کہا یار یہ کیا چکر؟
تمہیں پوچھا نہیں اور مجھے 2 گھنٹے بٹھایا؟ کہ سر میں وردی میں تھا، آپ وردی میں نہیں تھے، آپ وردی میں نہیں تھے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ارے میرے عزیزو نقل اتارو اس کی جس سے اللہ عشق کرتا ہے، جس سے اللہ پیار کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں وَجْعَلْنِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، یا اللہ میرے بعد میرا نام اونچا رہے۔ اور اللہ اپنے محبوب کو بن مانگے فرما رہے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میں نے تیرے نام کو بلند کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں وَجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، یا اللہ مجھے جنت عطا فرما۔ اور اللہ اپنے حبیب کو مانگے بغیر فرما رہے ہیں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، میں نے جنت تیرے قدموں پہ قربان کر دی۔ ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، یا اللہ مجھے میری اولاد کو بت پرستی سے بچا۔ اور اللہ اپنے حبیب سے فرما رہے ہیں انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا، کہ اے میرے محبوب میں نے تیرے گھر کو پاک کر دیا ہے۔ ازواجہ امہاتہم، تیری بیویاں ساری انسانیت کی مائیں ہیں، ساری انسانیت کی مائیں ہیں۔ اما عائشہ کا کیا مقام ہے کہ میرے نبی نے ان کے سینے پر سر رکھے ہوئے جان دی ہے اللہ کو۔ یہ کیسے آپ ایسے پڑھیں، یہ گال ایسے سینہ مبارک پر تھا، اور اما عائشہ ایسے بیٹھی ہوئی تھیں، یہاں اللہ کے نبی کا سر تھا اور آپ نے اللہ کے دربار میں اپنی جان کو پیش کیا ہے۔ اور اما عائشہ کا حجرہ ہی آپ کا روضہ مبارک بنا ہے، جہاں صبح ہوتی ہے تو 70,000 فرشتہ درود و سلام پڑھنے آتا ہے اور شام تک پڑھتا ہے، پھر شام کو 70,000 نیا آتا ہے، وہ پہلے چلے جاتے ہیں، پھر ایک دفعہ جو آتا ہے قیامت تک دوبارہ کسی کی باری نہ آئے گی۔ ازواجہ امہاتہم، آپ نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق دینے کا ارادہ کیا تو اللہ کا حکم آ گیا میرے محبوب طلاق نہیں دے سکتے، میرا فیصلہ ہے یہ تیری اس جہان کی بیوی ہے۔ ازواجہ امہاتہم، 3 بیٹیاں اپنے ہاتھوں سے روانہ کر دیں، ان کی جنت اپنے آنکھوں سے دیکھ لی۔ فاطمہ نے بعد میں آنا تھا تو فرمایا فاطمہ میری بیٹی جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ ان کے بچوں نے بعد میں آنا تو فرمایا حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ علی کا ہاتھ پکڑا اور ایسے قریب کر کے فرمایا علی تجھے مبارک ہو، جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہے۔ موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں رب اشرح لی صدری، یا اللہ میرا سینہ کھول، اور اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے فرما رہے ہیں الم نشرح لک صدرک، اے میرے محبوب میں نے تیرا سینہ کھول دیا، میں نے تیرا سینہ کھول دیا۔ تو ایک آواز آئی طوفوا بہ مشارق الارض ومغاربها لیعرفوا باسمہ ونعتہ وصورتہ، اس بچے کو کائنات پھرا دو اور دنیا کو بتا دو کہ اس کو پہچانو، اس کے پیچھے چلو گے تو منزل ملے گی ورنہ ہرگز نہ پہنچ پاؤ گے اپنے مقصود تک۔ وآتوہ خلق آدم ومعرفۃ شیث وشجاعۃ نوح وخلۃ ابراہیم واستسلام اسماعیل وفصاحۃ صالح وحکمۃ لوط ورضا اسحاق وبشرى یعقوب وجمال یوسف وشدۃ موسیٰ وجہاد یوشع وحب دانیال ووقار الیاس ولحن داود وقلب ایوب وطاعت یونس وعصمت یحییٰ وزہد عیسیٰ علیہ السلام وَأَغْمَسُوهُ فِي أَخْلَاقِ النَّبِيِّينَ، یہ آواز آئی کہ اس بچے کو آدم کے اخلاق دو، شیث کی معرفت دو، نوح کی شجاعت دو، ابراہیم کی دوستی دو، اسماعیل کی قربانی دو، لوط کی حکمت دو اور صالح کی فصاحت دو، اور اسے یعقوب کی بشارت دو، اسحاق کی رضا دو، اور اسے یوسف کا حسن و جمال دو، اور اسے موسیٰ کا جلال دو، یوشع کا جہاد دو، دانیال کی محبت دو، الیاس کا وقار دو، ایوب کا دل دو، داود کی زبان دو، یونس کی طاعت دو، یحییٰ کی عصمت دو، عیسیٰ علیہ السلام کے اخلاق کے کائن زہد دو، اور سارے نبیوں کے اخلاق اس بچے کو عطا کر دو۔ یہ پیدا ہوتے ہی یہ معاملہ ہوا ہے، اور اس آواز کے بعد ایک دم بادل چھٹ گیا اور وہ غائب ہو گیا۔ تو حضرت آمنہ فرماتی ہیں میں نے دیکھا میرے بچہ کا کہ ایسا تھا کل قمر
کل قمر ہے، کل بدر ہے، ایسا تھا جسے 14ویں رات